الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز حاضرین اور پس پردہ سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنی دینی ماؤں اور بہنوں کے سامنے دین کی کچھ باتیں پیش کروں. اللہ رب العالمین نے اسی دین کی پاکیزہ اور نورانی نسبت پر ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. رب کریم اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سرور عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پورا عالم عموماً اور عرب کا علاقہ خصوصاً برائیوں کا مرکز بنا ہوا تھا. ہر بیماری اور ہر برائی، ہر گناہ وہاں عام تھا. کفر و شرک، بت پرستی، شراب نوشی، زنا وغیرہ ساری برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں. اسی طرح ایک برائی ان کے اندر یہ بھی تھی کہ وہ حضرات عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے. اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ زیر زمین کیا کرتے تھے. اس کی آواز بھی سننے کو پسند نہیں کرتے تھے. اس طرح ایک نہیں بلکہ بہت سی لڑکیاں زمین کے حوالے کر دی گئی. جب کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کو اپنے شوہر کے مال سے میراث اور جائیداد تو کیا دیتے، بلکہ وہ خود خاتون میراث بن کر اوروں کے درمیان تقسیم ہو جایا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے ایسے پرخطر ماحول میں اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور سب سے پہلے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور ظلم و ستم سے روکنے والی شخصیت بلا شک و شبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہی. قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے جو 3 مقاصد بیان کیے، اس میں ایک مقصد بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی. صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب و حکمت سے فائدہ اٹھایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و حکمت کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے والی خواتین کی بھی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی. اس امت کی تعمیر و ترقی میں اور معاشرے کی سدھار اور اصلاح میں خواتین کا بہت بڑا کردار رہا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے خواتین کے کارناموں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا ہے. سب سے پہلے ہم لے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو.
یہ عجیب و غریب خاتون تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کو عجیب علم عطا کیا تھا اور کمال کا علم اس کو عطا کیا تھا. یوں کہیے کہ یہ خاتون ایک زندہ ٹیپ ریکارڈ تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، آپ کی ہر نقل و حرکت کو، آپ کے ہر قول و فعل کو اس خاتون نے محفوظ کیا تھا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال تک یہ خاتون زندہ رہی اور 50 سال تک اس خاتون نے تقریباً 2 نسلوں کو دین سکھایا ہے. اکابر صحابہ ان سے بڑے بڑے مسائل میں جہاں وہ ہمت ہار جاتے ان کی جانب رجوع کیا کرتے تھے. میں اس قسم کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. یمن کے رہنے والے ایک صحابی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت شروع زمانے میں اسلام لے آئے تھے اور ہجرت کی مکہ مکرمہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو حضرات فتویٰ دینے میں مشہور تھے، جن کو اجازت تھی، ان میں ایک نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کی، تو اس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جس جماعت کے امیر تھے، ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. بعد میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور وفات تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اب یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو خود اتنا شاندار اور اونچا اور گہرا علم رکھنے والے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ جب مشورے کے لیے بیٹھتے، کسی مسئلے میں گفتگو جاری ہوتی اور جہاں وہ ہمت ہار جاتے تو آخری رائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی لی جاتی اور ان کی رائے کو ہی فیصل قرار دیا جاتا. اندازہ لگائے کہ اس خاتون کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتاب و حکمت سے کتنا حصہ ملا ہوگا کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے رجوع کیا کرتے تھے. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھانجے ہوتے ہیں، وہ اپنی خالہ جان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی خاتون کو نہیں دیکھا، کسی صاحب کو نہیں دیکھا، کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، جو مسئلے مسائل کا واقف ہو، کتاب و سنت کا ماہر ہو، علم طب یعنی ڈاکٹری کے علم کا ماہر ہو،
علم فرائض یعنی میراث کے مسائل کا جانکار اور ماہر ہو، عربوں کے واقعات، عربوں کی تاریخ اور عربوں کے نسب کا ماہر ہو میری خالہ جان سے بڑھ کر، اندازہ لگائیے کہ ایک ہی وقت میں اس ایک خاتون کو اللہ تعالی نے کیسا علم دیا ہوگا کہ سارے علوم میں ان کو کامل مہارت حاصل تھی۔ ایک جلیل القدر تابعی ہے، حضرت مسروق ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ علم فرائض میں یعنی علم میراث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زبان کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی بھی بہترین مقرر نہیں ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر۔ معلوم ہوا کہ خطابت اور تقریر کے میدان میں بھی اللہ تعالی نے اس خاتون کو عجیب مہارت عطا کی تھی۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نمایاں مقام حاصل تھا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی ازواج میں ایک نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ملتا ہے۔ قرآن کریم کی حافظہ تھی اور قرآن کریم جس طرح 7 قراتوں پر نازل ہوا، تمام قراتوں کی واقف اور جانکار تھی۔ قرآن کریم کی اتنی مہارت تھی کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں، وہاں ایک قرات مالکی یوم الدین بھی ہے۔ اس قرات کو نقل کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور مسئلے مسائل کا بھی اتنا گہرا علم تھا کہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مسائل کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے۔ تو یہ 2 خاتون ہوئی، ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بات مجھے یاد آئی کہ تقریباً 2210 حدیثیں ان سے بیان کی گئی ہیں۔ اندازہ لگائیے 1-2 حدیثیں نہیں، اور ان سے حدیث سننے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 297 ہے، اور 297 میں سے 67 تو خواتین ہیں۔ آپ اس سے سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے کی خواتین میں علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق کیسا رہا ہوگا۔ یہ تو ازواج مطہرات کا حال تھا۔ جب صحابیات کا دور ختم ہوا اور بعد والا دور آیا تو اس زمانے میں بھی علمی شوق اور علمی جذبہ، علمی ولولہ باقی تھا۔ مدینہ منورہ کے جو 7 بڑے فقہا، ان میں ایک نام سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کا بھی ملتا ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، اس کا نام تھا ابو وداع۔ کچھ دنوں سے وہ نوجوان دکھائی نہیں دیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد آپ کی مجلس میں حاضری ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا، بھائی تم کہاں تھے؟ کچھ دن نظر نہیں آئی ہماری مجلس میں۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرمایا
کہ تم نے دوسرا نکاح کیا یا نہیں؟ کہا میں غریب آدمی ہوں، مجھے کون نکاح میں اپنی لڑکی دے گا؟ تو فرمایا کہ میں اپنی لڑکی تمہیں نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ معمولی لڑکی نہیں تھی، یہ مدینہ منورہ کے مفتی اعظم کی صاحبزادی ہے، سید التابعین ہے، وہ شخص جس نے 50 سال یوں کہیے مسجد میں گزارے، اور اس حال میں گزارے کہ اذان ہوئی ہو اور یہ مسجد میں نہ ہو۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی، اور ان کی یہ لڑکی جس کا نام درہ تھا، یہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، حدیث پاک کی بہت ماہر اور جانکار تھی، علم حدیث میں گہرا مقام رکھنے والی یہ خاتون تھی۔ سعید ابن المسیب فرماتے کہ جاؤ، میں نے اپنی لڑکی درہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان، وہ اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ سعید ابن المسیب نے اس کے پیغام کو بھی ٹھکرا دیا تھا، اور ایک معمولی قسم کے آدمی ابو وداع سے نکاح کر دیا۔ ابو وداع اپنے گھر آ گئے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو سعید ابن المسیب نے اپنی لڑکی کو لیا اور ابو وداع کے گھر پر رخصت کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، پوچھا اندر سے ابو وداع نے کون؟ کہا سعید۔ اب ان کا ذہن بھی نہیں گیا سعید ابن المسیب کی جانب، کیونکہ وہ تو ہما وقت مسجد میں رہنے والے آدمی تھے۔ پوچھا کون سعید؟ کہا سعید ابن المسیب۔ حیران رہ گئے، دروازہ کھولا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارا نکاح ہو گیا اور تمہاری بیوی تمہارے پاس نہ ہو، یہ کہہ کر بیوی جو ان کی لڑکی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر مکان میں داخل کر دیا۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، یہ عالمہ تھی، یہ محدثہ تھی، حدیث کی جانکار اور ماہر تھی۔ ابو وداع ایک مرتبہ اٹھنے لگے تو ان کی اہلیہ جس کا نام درہ تھا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو وداع کہنے لگے میں تمہارے والد سعید کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ علم حدیث حاصل کر لوں۔ تو وہ کہنے لگی آپ یہیں بیٹھ جائیے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے والد سے جتنی حدیثیں سنی ہے، روایت کی ہے، میں وہ سب تمہیں سنا دیتی ہوں۔ آپ سوچے، اندازہ لگائے کہ اس دور کی خواتین میں حصول علم کا جذبہ کیسا رہا ہوگا۔ اسی طرح 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری اور آج بھی وہ جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی علم حدیث کی بڑی ماہرہ جانکار تھی۔ ان کے والد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، موطا امام مالک۔ اس پوری کتاب کو اس لڑکی نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مسجد نبوی میں درس دینے کے لیے بیٹھتے تو یہ بھی دروازے سے اوٹ لگا کر پردے میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد آپ کے سامنے حدیث پڑھتے سناتے اور کوئی غلطی کرتے بھول کرتے
تو یہ دروازہ کھٹکھٹایا کرتی تھی. ان کے والد سمجھ جاتے کہ یہاں پڑھنے والے نے غلطی کی ہے تو فرماتے بھائی تم نے یہاں غلطی کی ہے، اصلاح کر کے درست کر کے پڑھو. اندازہ لگائیے کہ وہ کیسی ماہرہ اور کیسی جانکار رہی ہوگی کہ حدیث کی غلطی کو فوراً پکڑ لیا کرتی تھی کہ کہاں غلطی کی ہے. اسی طریقے سے آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا. ان کی بہو کا نام تھا نفیسہ بنت حسن رحمت اللہ علیہا. یہ نفیسہ بنت حسن یہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی، قرآن اور حدیث کا گہرا علم رکھنے والی تھی. مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی. بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ یہ مصر منتقل ہو گئے. مصر چلے جانے کے بعد بھی اس خاتون نے اپنا علمی سلسلہ بند نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے اس خاتون سے، نفیسہ بنت حسن سے علم حاصل کیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ نفیسہ بنت حسن سے علم حاصل کرنے والے اس خاتون کے جو شاگرد ہیں ان میں ایک نام حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے. آپ سوچئے، آپ اندازہ لگائیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. بڑی تعداد میں لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، اور وہ علم حاصل کر رہے ہیں کس سے؟ ایک خاتون سے جس کا نام نفیسہ بنت حسن ہے. اس کا علم کتنا وسیع ہوگا، کتنا گہرا اور کتنا اونچا ہوگا کہ وہی خاتون کے شاگرد وقت کے امام بن رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، ہمارے فقہ حنفی کی ایک بہت ہی مقبول، مستند اور معتبر کتاب ہے بدائع الصنائع. یہ جو طلباء افتاء کرتے ہیں، مفتی کلاس پڑھتے ہیں، ان کو یہ کتاب پڑھنی بہت ضروری ہوتی ہے. علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. اب یہ کتاب لکھنے کے پیچھے بھی ایک راز، ایک قصہ چھپا ہوا ہے. سمرقند کی ایک خاتون تھی، فاطمہ اس کا نام تھا. یہ خاتون تمام علوم میں مہارت رکھنے والی، قرآن اور حدیث کا خصوصاً مسئلے مسائل کا گہرا علم رکھنے والی تھی. ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، جن کا نام محمد تھا، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تحفۃ الفقہاء. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ان کے والد کے پاس اگر کوئی فتویٰ آتا تو جب تک فتوے پر اپنی بیٹی سے دستخط نہ کروا لیتے وہاں تک خود دستخط نہیں کرتے تھے. تو اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں نے، خلیفہ وقت نے اس خاتون سے، ان کے علمی کارناموں سے متاثر ہو کر، یہ بھی ایک عجیب بات یہاں سنتے چلے کہ اس زمانے میں نکاح کا معیار مال و دولت، حسب و نسب اور خوبصورتی پر نہیں تھا، بلکہ دینداری اور علم کو دیکھا جاتا تھا. آج ہم نے علم کو، دینداری کو بالکل نظر انداز کر دیا. ہماری ساری توجہ مال و دولت پر چلی گئی، خوبصورتی پر چلی گئی، حسن و جمال پر چلی گئی، حسب و نسب اور خاندانی شرافت پر چلی گئی. اور اس دور میں بادشاہوں کا اور خلیفہ اور حکمرانوں کا بھی یہ مزاج بنا ہوا تھا
کہ وہ نکاح کے موقع پر علم اور دین کو مقدم رکھتے تھے، تو بہت سے حاکموں کے پیغام آئے تھے، لیکن ان کے والد نے وہ تمام پیغامات ٹھکرا دیے، رد کر دیے، بلکہ شرط یہ لگائی کہ یہ جو کتاب ہے میری تحفۃ الفقہا، اس کی اگر کوئی بہترین شرح لکھ دے گا تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ تو اب بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن سب سے بہتر جو کتاب لکھی وہ علامہ علاء الدین کاسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا، بدائع الصنائع، نہایت مقبول اور معتبر کتاب ہے عربی زبان میں، اور فقہ حنفی کی بہت ٹھوس اور مضبوط کتاب ہے۔ تو اس زمانے میں وہی فتویٰ معتبر سمجھا جاتا تھا جس میں ان تینوں کی دستخط ہو، علامہ کاسانی کی، ان کی بیوی کی اور ان کے خسر کی۔ اگر تین میں سے ایک کی بھی دستخط نہ ہوتی تو اس فتوے کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو اس زمانے میں حصول علم کا شوق کیسا رہا ہوگا آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں ایک عجیب قصہ اور سناؤں۔ مکہ مکرمہ کے ایک قاضی صاحب کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا۔ اس مقدمے میں گواہی دینے کے لیے ایک مرد اور دو عورتیں تھیں۔ قرآن کریم نے بھی گواہی کا یہی نصاب رکھا ہے، یا تو دو مرد چاہیے، اور اگر دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو اس مقدمے کے اندر دو عورتیں گواہی دینے کے لیے قاضی کے سامنے حاضر ہوئی۔ ان دو عورتوں میں سے ایک عورت حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ قاضی صاحب کے سامنے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے گواہی پیش کی، اپنی بات رکھ دی۔ اب قاضی صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائے تاکہ میں دوسری خاتون کو بلاؤں اور ان سے گواہی لے لوں، ان کی بات پوچھ لوں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ، حالانکہ وہ کوئی عالمہ نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ تھوڑا بہت قرآن پاک کا وہ علم رکھتی ہے۔ اس خاتون نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے قاضی صاحب کے سامنے صاف کہہ دیا، قاضی صاحب آپ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیسے؟ تو خاتون نے جواب دیا کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ دو عورت کی گواہی ہو، اگر ایک بھول جائے تو دوسری بتا دے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے، غلطی کرنے لگے تو دوسری بتائے کہ ایسا نہیں ویسا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں عورتیں سامنے ایک ساتھ کھڑی رہ کر گواہی دے، ایسا نہیں کہ ایک گواہی دے وہ کونے میں بیٹھ جائے پھر دوسری کو بلایا جائے۔ قاضی صاحب نے اپنی غلطی مان لی۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ کتنا علم رہا ہوگا کہ برسر عام قاضی کو ٹوک دیا اور ان کی تنبیہ فرمائی، ان کی اصلاح کی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے ایک لمبے زمانے کے بعد جو صحابہ کرام کا آخری زمانہ اور تابعین کا شروع زمانہ ہے، تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ چاہا کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر دیا جائے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، بڑا نازک کام تھا اور بہت ہی اہم کام تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جتنے بھی خلفاء تھے ان کی جانب یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں
حدیث پاک کا علم رکھنے والے جتنے حضرات ہیں ان کو جمع کیجئے اور ان کے پاس جو کچھ علم حدیث کا ذخیرہ اور خزانہ ہے اس کو جمع کروائیے۔ تو مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے اس زمانے کے، ان کی جانب خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے خاص رجوع کرنا۔ کون ہے یہ خاتون؟ عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ علم حدیث کی بہت ماہرہ خاتون ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاص شاگردہ ہے۔ ان کی خدمت میں برسوں رہ کر اس خاتون نے علم حدیث کو حاصل کیا، بلکہ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں جتنے حضرات علم حدیث رکھنے والے اور علم حدیث میں مہارت رکھنے والے، ان سب میں بھی اگر کسی کا اونچا مقام ہو تو عمرہ بنت عبد الرحمن کا تھا۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور کی خواتین میں حصول علم کا جذبہ کیسا رہا ہوگا۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہ آج کی خواتین میں نہیں ہے، آج کے دور میں بھی ہے۔ تھوڑے برسوں پہلے کی بات ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب آپ بیتی میں اپنی دادی صاحبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی دادی صاحبہ قرآن کریم کی حافظہ تھی۔ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت شیخ کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ فرماتے کہ میری دادی صاحبہ دودھ پلاتے ہوئے بھی میرے والد صاحب کو قرآن کریم زبانی سنایا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ میرے والد نے دودھ پینے کے زمانے میں ہی پاؤ پارا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور صرف 7 سال کی عمر تھی کہ حافظ قرآن ہو گئے تھے مولانا یحییٰ صاحب۔ تو ان کی والدہ یہ حضرت شیخ کی جو دادی ہوتی ہے، ان کا معمول رمضان المبارک میں 40 پارے روزانہ تلاوت کا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہم سے 40 آیتیں 40 رکوع نہیں پڑھے جاتے، اور حضرت شیخ فرماتے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ وہ خاتون 40 پارے رمضان المبارک میں اور عام دنوں میں 1 منزل قرآن پاک کی پڑھ لیا کرتی تھی۔ اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کی صاحبزادی جن کا نام صفیہ تھا، اپنے ہی والد صاحب سے وہ بیعت تھی اور والد صاحب کے بتلائے ہوئے معمولات کو پابندی سے کیا کرتی تھی۔ لاکھوں کی مقدار میں یومیہ ذکر کا اس بندی کا معمول تھا۔ اب میرے الفاظ نہیں، حضرت شیخ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں بیعت کیا کرتی تو میری صفیہ لوگوں کو بیعت کیا کرتی۔ اندازہ لگائیے کہ مقام طریقت میں اور تصوف میں اس خاتون کا کیسا مقام رہا ہوگا۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے تفریح کے لیے اور آپ کے سامنے لطف اندوزی کے طور پر بیان نہیں کیے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس زمانے کی خواتین میں حصول علم کا، حصول دین کا، قرآن اور حدیث کی تعلیم کا جذبہ اور شوق تھا، آج ہماری خواتین سے وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ میں صاف کہوں، ہم ہفتہ واری تعلیم میں شریک ہو جائے، صرف اسی کا نام دین نہیں ہے،
آپ اپنے ہی سر کو جھکا کر پوچھے ہم میں سے کتنی خواتین کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتی کہ ماں کی گود کو سب سے پہلی درسگاہ اور سب سے پہلا مکتب قرار دیا گیا ہے؟ تو آپ آج سے، یہیں سے، آج کے اس مبارک دن سے یہ عہد لے کر اٹھے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھے گی، صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھے گی۔ جہاں جو خواتین صحیح ڈھنگ سے، جو معلمات صحیح ڈھنگ سے قرآن کریم پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے، ذرا اپنے وقت کا کچھ حصہ نکال کر ان کے یہاں جائیے، قرآن کریم کو سیکھے، تاکہ آپ اپنی آنے والی نسل تک دین کو، قرآن کو، ایمان کو، سنت کو پہنچا سکے۔ اگر ہمارے بڑوں نے اور ان اسلاف نے، جن کے واقعات ہم نے سنے، اپنے وقت کی قربانی نہ دی ہوتی اور اس طرح قرآن ہم تک پہنچایا نہ ہوتا، تو آج پتہ نہیں ہم کون سی تاریکیوں میں زندگی گزارتے ہوں گے۔ ان خواتین کا ہم پر بڑا احسان ہے جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا، تو آپ بھی خدا کے واسطے ان کے نام کو اور ان کے مشن کو باقی رکھنے والے بنے۔ یہی میری دلی آرزو اور تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اور یہ صلاحیت، یہ ہمت، یہ ارادہ ہم سب میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔